اب ہمارا تصور یہ ہے، اور جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آخری دور میں خلافت دوبارہ آئے گی. اور کیسے آئے گی؟ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے. اچھا، حضرت مہدی آ کے، حضرت مسیح آ کے جو نظام قائم کریں گے وہ کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتہ. وہ امامت ہوگی یا خلافت ہوگی، کیا ہوگا؟ جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا. ان کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ہم انتظار کریں کہ جب مہدی اور مسیح آئیں گے تو آ کے خلافت قائم کریں گے، تو جیسی بھی ہوگی ہم قبول کر لیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جد و جہد کریں. وہ تو آئیں گے، جب آئیں گے کریں گے، ہم تو ابھی کوشش تو کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کے نتیجے میں اگر خلافت قائم ہو جاتی ہے تو وہ کون سی ہوگی؟ مہدی تو ہے نہیں. مہدی اگر اس درجے میں اپوائنٹڈ نہیں بھی ہے جس درجے میں محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس درجے میں تو ہو ہی جائے گا نا کہ اگر حضور نے اشارتاً حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو اس کی بھی تو خبر دے کے گئے تھے نا کہ ایک مہدی آئے گا، لہٰذا وہ تو کچھ نہ کچھ درجہ حضرت مہدی کا ہو جائے گا. مگر حضرت مہدی سے پہلے اگر خلافت قائم ہو گئی تو بھائی کس کو بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ کون بنے گا؟ یہ تو مطلب اچھا ہے نا کہ نہیں قائم ہوتی. اگر ہو جاتی تو پھر تو ہم ایک دوسرے کا تیا پانچا کر دیں گے. کوئی آخر اس کا طریقہ طے کریں بھائی کیسے ہوگا. بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، اور یہ کہ وہ جعفری بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اور جو خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا اس میں کوئی شیعہ رہ بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو بڑے مسئلے ہیں بھائی. ان مسئلوں کا حل کیے بغیر مہدی سے پہلے خلافت قائم کرنے کا مطلب تو وہی ہے جو افغانستان میں ہوا ہے. تو اللہ جو غفور و رحیم ہے، رحیم و شفیق ہے، شاید اسی وجہ سے زرداری کو تو قائم کر دیتا ہے، خلافت نہیں قائم ہونے دیتا. تو اس مسئلے کا حل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں کہ جسے وہ کہتے ہیں جو خطبات خلافت، یعنی عصر حاضر میں نظام خلافت کے خد و خال وہ کیا ہوگا، اور اسی کا حل ہے امریکی آئین کو لو، پکڑو اسے، اس میں یہ 3 تبدیلیاں کر دو، یہ آپ کا نظام خلافت بن جائے گا. اب اس کو جو ڈاکٹر صاحب دینی استدلال سے ثابت کرتے تھے وہ کیا ہے؟ دینی استدلال اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے اپوائنٹ کیا محمد الرسول اللہ کو، وہ تو ہو گئے، وہ تو ان کی ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ خلیفہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں اپوائنٹ کیا، لیکن اللہ نے امت کو اپوائنٹ کیا. دیکھیے فرد کوئی نہیں اپوائنٹڈ، لیکن امت تو اپوائنٹڈ ہے نا. حضور کے لیے آیا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے. آیا نا. مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مجتبیٰ کا کیا مطلب ہے؟ چنیدہ، چنا ہوا. اس امت کے لیے بھی یہ دونوں الفاظ آئے. سورہ حج کی آخری آیت هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے. اور سورہ فاطر میں پھر مصطفیٰ کا لفظ بھی آیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کر دیا اپنا کتاب کو بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا. تو محمد الرسول اللہ چنیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرد کوئی نہیں چنیدہ، البتہ امت بحیثیت مجموعی چنیدہ. تو وہ خلافت جو محمد الرسول اللہ کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں منتقل کس کو ہو گئی؟ امت کو ہو گئی، بحیثیت مجموعی ہو گئی. اب دیکھیے ادھر کیا ہوا ہے، جو جسے آپ فرانس کا انقلاب کہتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کے بارے میں تصور کیا؟ اس کا خاندان چنیدہ، ذل اللہ فی الارض. اب جب زمانہ بدل گیا، وہ زمانہ کیسے بدلا میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا. زمانہ بدل گیا، جب زمانہ بدل گیا تو اس بدلے ہوئے زمانے میں اب بادشاہ کو کوئی یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے وہ بادشاہی سارے انسانوں کو دے دی. تو بھی بادشاہ، 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 سب سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. جمہور سلطان ہو گئے. پہلے ایک فرد سلطان ہوتا تھا، اب جمہور سلطان ہو گئے. اللہ نے کیا؟ شیطان نے تو بہت بعد میں کیا. اللہ نے تو 1500 سال پہلے کر دیا کہ پہلے کوئی ایک نبی ہوتا تھا اپوائنٹڈ خلیفہ اللہ کی طرف سے، اب اللہ نے ایک پوری امت کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا. تو جمہوریت میں بادشاہ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ وہ اپنی اپنی سلطانی پاؤ چھٹانگ ماشا تولا جو بھی ہوتی ہے اپنے ریپریزنٹیٹیو کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ان کا بن جاتا ہے
بادشاہ، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، یہاں کیا ہوگا؟ امت ہے خلافت کے منصب پر فائز، وہ اپنے مشورے سے، امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے میں سے جس کو اس مقام پر بٹھائے گی وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی خلافت امت کے پاس ہے، یہ امت کا خلیفہ ہوگا۔ دیکھیے حضرت داؤد کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور یہی بات حضرت عمر نے لوگوں کو سمجھائی، اس لیے کہ جب لوگ سوچ رہے تھے اب حضرت عمر کا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چپکے سے ایک آدمی کو پکڑ کے اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، آپ نے خطبہ دیا، حج پہ تھے، وہیں پہ پتہ چلا وہیں خطبہ دے رہے تھے۔ بعض لوگوں نے سمجھایا نہیں یہاں نہ بات کریں، مدینہ چل کے بات کریں گے۔ مدینے میں آ کے خطبہ دیا کہ لوگوں، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو نامزد کر دینا یہ مسلمانوں سے بددیانتی ہے، اس کی خلافت جائز خلافت نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے، وہ اپنے مشورے سے جس کو بنائیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ سوچ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھائی، پڑھائی، جو سکھائی، اور یہی وہ سوچ ہے جو در حقیقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ ان کی اگر آپ اسلامی ریاست پڑھیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، تصور میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور اسی کے قریب ترین بات وہ ہے جو علامہ اقبال کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہ جدید تصور ہے، یہ جو جسے کہیں جو عمرانی تصور، جو ارتقاء یافتہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آج کے دور میں منطبق کر کے سامنے لے آتا ہے۔